مجھ سے زیادہ کامیار ہڑبڑا کے اٹھا تھا۔ اوہ شٹ، کنزا جلدی اٹھو اور نکلو یہاں سے۔ میں اس کی بدحواسی دیکھ کے کچھ تذبذب میں آئی۔ ہم کیوں بھاگے؟ ہم نے کیا کیا؟ ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں یہ سمجھاتا پھروں۔ اگر ایک بار پولیس نے پکڑ لیا تو بنا کچھ کہے مجرم بن جائیں گے۔ اس نے میری شال میرے سر پہ رکھی اور میرا ہاتھ پکڑ کے بڑی احتیاط سے کمرہ کھولا۔ آس پاس کے کمروں سے کئی مرد اور عورتیں، لڑکے لڑکیاں نکل کے پچھلی جانب بھاگ رہے تھے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے تیزی سے مجھے بھی اپنے ساتھ لیے بھاگنے لگا۔ پیچھے کی جانب ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، وہاں سے سب باہر نکل رہے تھے۔ وہ بھی مجھے وہاں سے لے کے باہر لے گیا۔ اس دروازے سے باہر نکلتے ہی ہم ایک گلی میں نکلے، یعنی ہم ہوٹل سے باہر آ چکے تھے۔ سب لوگ منتشر ہو گئے۔ وہ مجھے لے کے گلیوں میں سے ہوتے ہوئے مین سڑک پہ لے آیا۔ شکر ہے بال بچ گئے۔ اس نے یوں گہری سانس لی جیسے کسی بہت بڑی مصیبت سے نکلا ہو۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگا پہلے کچھ ناشتہ کر لیتے ہیں، پھر کہیں رہنے کا انتظام کرتے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ ایک پل کے لیے اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے ایک ڈھابے پہ لے گیا۔ کونے کی ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا۔ پراٹھے، چائے منگوائی اور پتہ نہیں کسے فون کرنے لگا۔ شاید کسی اسٹیٹ ایجنٹ کو کال کی تھی۔ جی صفدر صاحب، بس چھوٹا سا ہی گھر چاہیے، بے شک کوئی فلیٹ ہو جائے، لیکن مجھے ارجنٹ ضرورت ہے۔ آپ کی دکان کب تک کھلے گی یار؟ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ آپ جتنا جلدی کر سکتے ہیں پلیز کر دیں۔ ہاں میرے باپ لے لینا اپنا کمیشن، بس آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ آپ بھی جلدی اپنی دکان پہ آ جاؤ۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ تب تک ایک پٹھان بچہ 2 پراٹھے اور انڈے کا آملیٹ ہمارے سامنے رکھ کے چلا گیا۔ اسٹیل کی پلیٹیں، جگ، گلاس اور وہاں کا ماحول۔ وہاں اس وقت ناشتہ کرنے والے صرف مرد حضرات ہی موجود تھے۔ ہم سے پہلے مکھیاں ان پلیٹوں پہ رکھے انڈے پراٹھے پہ بیٹھ چکی تھیں، جسے کامیار نے ہاتھ سے اڑایا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ کھاؤ نا، فی الحال تمہیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں لے جا سکتا، لیکن آئی پرومس، بابا ایک بار مان جائیں پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاس زیادہ سیونگ نہیں ہے اور ابھی گھر کا بھی ارینج کرنا ہے۔ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی تھی، لیکن میں نے بس زہر مار کر کے آدھا پراٹھا ہی کھایا تھا۔ پھر میں چائے پینے لگی، وہ بھی ناشتہ کر چکا تھا۔ پھر مجھے لے کے ایک دکان پہ پہنچا جہاں ایک 50 سالہ شخص شاید ابھی نیند سے جاگ کے سیدھا یہیں آیا تھا۔ وہ جمائیاں لے رہا تھا۔ کامیار کو دیکھ کے کہنے لگا فی الحال تو میرے پاس ایک ہی فلیٹ نما گھر ہے، وہ بھی 3 فلور پہ ہے، وہ دکھا دیتا ہوں۔ بار بار مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسی شال سے اپنا چہرہ ذرا سا چھپا لیا۔ اس شخص نے چابی دراز سے نکالی اور ہمیں ایک پرانی سی عمارت کے اندر لے گیا۔ سیڑھیوں کی چوڑائی زیادہ نہیں تھی۔ 3 فلور تک پہنچتے میرا سانس ایک دم ہلکا ہو چکا تھا۔ پانی کی ٹینکی ایک ہی موجود ہے، دن میں 2 بار پانی آتا ہے، ایک صبح 9 سے 10 بجے تک اور ایک شام 6 سے 7 بجے تک۔ گیس کی بھی یہی صورتحال ہے، البتہ لائٹ بس 3 گھنٹے ہی جاتی ہے۔ گھر میں فرنیچر تو موجود ہے لیکن پرانا ہے۔ یہ سب باتیں وہ شخص سیڑھیوں میں ہی بتاتے ہوئے ہمیں اوپر لایا۔ چابی سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی چھوٹا سا لاؤنج تھا اور بس 2 کمرے تھے، باقی چھت تھی۔ 2 کمرے تھے اور ایک کمرے میں پرانے اسٹائل کا پلنگ تھا، سنگار میز تھی، 2 پٹ کی الماری تھی۔ دوسرے کمرے میں ایک سنگل بیڈ تھا۔ گھر زیادہ گندا نہیں تھا، صاف ستھرا تھا، لیکن کافی پرانا تعمیر شدہ تھا۔ کامیار اس سے کہنے لگا کہ ابھی میں صرف آدھا ایڈوانس دوں گا اور آدھا گھر کا کرایہ، باقی کے پیسے میں اگلے مہینے تک دے دوں گا۔ کافی بحث کے بعد وہ شخص مان گیا اور گھر سے باہر بھی چلا گیا۔ میں نے بیڈ کی چادر اچھے طریقے سے جھاڑ کے بچھائی اور پھر میں بیٹھی۔ کامیار کہنے لگا میں تمہارے لیے دوپہر کو کھانے کے لیے کچھ لے آؤں گا، ابھی تم صفائی کے لیے کچھ چیزیں لا دیتا ہوں، ذرا گھر کی صفائی کر لو۔ میں نے کہا میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں اور مجھے گھر کی صفائی کی عادت بھی نہیں ہے اور نہ میں کروں گی۔ مجھے غصے سے دیکھتا ہوا وہ باہر چلا گیا اور مین دروازہ بھی زور سے بند کر کے گیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اسی 3 منزل سے نیچے کود جاؤں۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی مجھے یہ سب کچھ بھی دکھا سکتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد چابی سے مین گیٹ کھلا، دیکھا تو اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھا، جالے جھاڑنے والا جھاڑن بھی تھا۔ پہلے اس نے جالے صاف کیے،
پھر پورے گھر میں جھاڑو لگایا۔ میں بس بیڈ پہ بیٹھی ماتھے پہ بل ڈالے بیٹھی رہی۔ میں نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ 2-3 گھنٹے میں وہ پورے گھر کو صاف ستھرا کر چکا تھا۔ پھر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد آیا تو ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا اور ایک بیگ تھا۔ آتے ہی اس نے بیگ کھول کے اپنے کپڑے الماری میں رکھنے شروع کیے۔ شاید اپنے گھر سے آیا تھا۔ موبائل کا چارجر اور اس کی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ میں نے کہا تم اپنے گھر سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں، اپنا سامان بھی تو لانا تھا نا۔ میں بھی بابا کو ایک بہت اچھی جاب کر کے دکھاؤں گا۔ ویسے میرے پاس بھی UK کی ڈگری ہے، تھوڑا بہت جاب کا ایکسپیرینس بھی ہے، سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ جاب تو مجھے یوں مل جائے گی۔ اس نے چٹکی بجا کے یوں کہا جیسے نوکری ملنا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اپنے کپڑے وہ الماری میں رکھ چکا تھا۔ بیگ اس نے الماری کے اوپر ٹکا دیا۔ پھر یوں گہری سانس لی جیسے سارا کام ہو چکا۔ لیپ ٹاپ کو چارجنگ پہ لگایا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، میرے کپڑوں میں کچھ ٹراؤزر اور شرٹس بھی ہیں، فی الحال اس سے گزارا کر لینا۔ ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تمہیں نئے کپڑے دلوا سکوں۔ جیسے ہی نوکری لگے گی تو میں تمہیں نئے کپڑے بھی لے دوں گا اور تم دوسرے کمرے میں جا کے سو سکتی ہو۔ وہاں سنگل بیڈ ہے، الماری بھی ہے، میرے خیال سے تم ایڈجسٹ کر لو گی۔ دوسرا کمرہ بہت چھوٹا تھا اور اس کمرے میں بس ایک ہی چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ میں نے کہا میں کیوں رہنے لگی اس چھوٹے سے کمرے میں؟ جاؤ تم جا کے رہو، محبت تم نے کی تھی نا، تنگیاں تم برداشت کرو گے، میں اس کمرے میں رہوں گی۔ اٹھاؤ اپنے کپڑے، اور میں کوئی ٹراؤزر شرٹ نہیں پہنوں گی، مجھے کپڑے لا کے دو۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے نکاح کرنے کا، میرے بغیر مرے جا رہے تھے نا تم۔ نہ ملتی میں تو تم دیوداس بن جاتے، دنیا کو تہس نہس کر دیتے۔ اتنی بدنامی، اتنا تماشا، سب کچھ تم نے لگا لیا۔ اب مجھ سے امید نہیں رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ ذرا سا بھی کمپرومائز کروں گی۔ مجھے اپنی ہر چیز چاہیے، جیسے مرضی تم پوری کرو۔ میری بات سن کے وہ کچھ بولا نہیں، غصے سے بس مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ پھر اپنے کپڑے اٹھائے اور چھوٹے کمرے میں اپنا سامان آہستہ آہستہ کر کے لے جانے لگا۔ کمرے میں پنکھے پہلے سے موجود تھے، موسم بھی خاصا خوشگوار سا ہی تھا، کبھی کبھی بارش بھی ہو جاتی تھی۔ ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی تھی، شام کا وقت ہو چکا تھا، مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنا لیپ ٹاپ لینے آیا میں نے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کچن میں کچھ برتن موجود ہیں، میں نے انڈے، بریڈ اور ملک وغیرہ رکھ دی ہے، اپنے لیے جو چاہے بنا سکتی ہو، اور اگر تھوڑا سا رحم آ جائے مجھ پہ تو میرے لیے بھی آملیٹ یا کوئی چیز بنا دینا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، میں صرف اپنے لیے بناؤں گی، تم اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کرو گے۔ یہ کہہ کے میں کچن میں آ گئی۔ شیلف پہ بریڈ پڑی تھی، انڈے بھی پڑے تھے، کچھ بیسک مسالے بھی پڑے تھے۔ پلاسٹک کی بس چند پلیٹیں تھیں اور چند پیالیاں تھیں، باقی اسٹیل کے پتیلے تھے، وہ شاید پہلے سے موجود تھے۔ انہیں میں نے اچھے سے دھویا اور بنا پیاز ٹماٹر کے سادہ سا آملیٹ بنانے لگی۔ تبھی وہ کچن میں آیا۔ کنزا، مجھے سچ مچ کچھ بھی بنانا نہیں آتا، انڈا بھی فرائی کرنا نہیں آتا۔ اتنا تو تم بھی کر سکتی ہو، تم پہ بھی کچھ تو فرائض لاگو ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے محبت نہیں کی ہے، محبت تم نے کی ہے۔ تمہارے لیے جتنی بدنامی میں نے برداشت کر لی ہے نا، میرا احسان مانو۔ میں نے اپنے لیے آملیٹ بنایا، بریڈ گرم کی اور کچن سے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آئی اور وہی انڈا سلائس کھانے لگی۔ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے، مجھے بد دعائیں دے رہے ہوں گے۔ مدثر بھائی نے تو کہہ دیا ہوگا کہ اب کنزا اس گھر میں کبھی نظر نہ آئے۔ حریم رو رہی ہوگی، نور بھی روئے گی، لیکن انشاءاللہ اسے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ پھر مجھے امی کی باتیں یاد آنے لگی۔ مجھے اپنی بیٹی پہ اتنا مان ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے اس کا کہیں بھی رشتہ کر دوں تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ کتنا مان تھا نا میرے ماں باپ کی آنکھوں میں میرے لیے، اور کیا کچھ ہو گیا میرے ساتھ صرف اس شخص کی وجہ سے۔ میرے اندر پھر غصے اور نفرت کی لہر دوڑی۔ انڈا بریڈ کھانے کے بعد میں کچن میں گئی۔ اس نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، میں کیا کروں، رہے بھوکا میری بلا سے۔ میں جب اپنے کمرے میں آئی تو سامنے اس کے کمرے کا بھی دروازہ کھلا ہوا تھا، لیپ ٹاپ پہ بڑی تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں ویسے ہی بیڈ پہ غصے سے بیٹھی رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ موبائل تک میرے پاس نہیں تھا۔
پھر میں اٹھ کے اس کے کمرے میں آ گئی۔ ایک نظر اس نے مجھے دیکھا، ماتھے پہ بل ڈال کے دوبارہ سے لیپ ٹاپ پہ تیزی سے انگلیاں چلانے لگا۔ میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح کیا کر رہا ہے۔ جب میں اس کے پاس گئی، لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا تو انٹرنیٹ کا آپشن نکال کے ہر ایک کے انٹرنیٹ پہ جا کے مختلف قسم کے کوڈ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا انٹرنیٹ آن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی نہ کوئی کوڈ تو فٹ ہو ہی جائے گا۔ میں نے کہا یعنی تم کسی کا انٹرنیٹ چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں ظاہر سی بات ہے۔ اور پھر ایک کوڈ فٹ ہو گیا اور اس کا انٹرنیٹ چل چکا تھا۔ دونوں ہاتھوں کا مکہ بنا کے بڑی خوشی سے یوں کیا جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ مجھے نور کی بات یاد آنے لگی کہ یہ نوجوان بہت بڑا ہیکر ہے۔ انٹرنیٹ اس کا آن ہو گیا تھا، اب کراچی کی کمپنیوں میں اپنی بنائی ہوئی سی وی کا PDF بھیج رہا تھا جس میں شاید اس کی ساری ڈیٹیلز موجود تھی۔ 1-1.5 گھنٹہ وہ یہی کام کرتا رہا اور میں گھر کا جائزہ لیتی رہی۔ پھر میں چھت پہ چلی گئی، چائے کی طلب ہو رہی تھی اس لیے کچن میں آ کے اپنے لیے چائے بنائی۔ ابھی میں کپ میں چائے ڈالنے لگی تھی کہ وہ بھی کچن میں آ گیا۔ کنزا پلیز کچھ بنا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں تو خود بنا لو، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے، میں مجبوراً تمہارے پاس یہاں رہ رہی ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ میں چائے کپ میں ڈال رہی ہوں تو اپنا کپ بھی آگے رکھ دیا۔ اچھا چلو آدھا کپ چائے دے دو۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا، میں نے کہا ہرگز بھی نہیں۔ میں نے چائے اپنے کپ میں ڈالی، لیکن اتفاقاً چائے تھوڑی سی زیادہ بن گئی تھی۔ باقی کی بچی ہوئی چائے میں نے اس کے کپ میں ڈال دی، لیکن وہ میرا کپ اٹھا چکا تھا اور اس میں سے آدھی چائے اس نے اپنے کپ میں ڈال لی اور باقی کا کپ شیلف پہ رکھ دیا۔ بات اسی نے ہی شروع کی، دیکھو میں ایسا سب کچھ نہیں چاہتا تھا جو اس رات کو ہوا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ تم رافع کو انکار کر دیتی، لیکن تم انکار کر ہی نہیں رہی تھی۔ تم بس ایک بار رافع سے انکار کر دیتی، وہ کچھ بھی نہیں کہتا، رشتہ ختم ہو جاتا اور میں اپنے والدین کو منا کے 2 یا 3 دن میں رشتے کے لیے لے آتا۔ بڑی آسانی سے ہمارا رشتہ طے ہو جانا تھا اور سب کچھ عزت سے ہونا تھا، جیسے کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھو میں برا لڑکا نہیں ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنے برے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف تمہارا محبت کر لینا کافی ہے؟ کیا سامنے والے کی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ تمہارا ساتھ چاہتا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ ڈھیٹوں کی طرح گھونٹ گھونٹ جائے بھر رہا تھا، بار بار نظریں بھی چرا رہا تھا۔ میں نے اپنا کپ پکڑا اور کچن سے نکل کے چھت پہ آ گئی۔ وہ میرے پیچھے ہی آیا، کہنے لگا بس ایک بات کا جواب مجھے دے دو، کیا محبت کرنے سے پہلے سامنے والے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ میں تمہیں چاہوں یا نہ چاہوں؟ کیا سامنے والے کی اجازت سے محبت ہوتی ہے؟ میں نے کہا تم نے بات نور سے کی تھی، میں نے تم سے بات نہیں کی تھی۔ کہنے لگا ہاں لیکن تب تک مجھے کسی سے محبت ہوئی نہیں تھی، اور یقین مانو جب میں نے اپنی تصویر بھیجی تھی تب بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں لڑکا تھا، اپنی تصویر بھیج کے مجھے کوئی خاص افسوس تو ہوا نہیں تھا، اور میں نے نور سے بس یوں ہی تصویر مانگی تھی۔ میں اس کے لیے بالکل بھی سنجیدہ نہیں تھا، ہمارے بیچ میں ایسی بات کبھی بھی کوئی بھی نہیں ہوئی تھی جس سے میرا دل 1 منٹ کے لیے بھی باغی ہوا ہو۔ بس کرکٹر کون پسند ہے، کھانوں کی، ادھر ادھر کی ایسی باتیں کرتے تھے ہم۔ ہوش میرے اس وقت اڑے تھے جب میں نے تصویر دیکھی تھی۔ اس تصویر پہ سب سے پہلی نظر میری تم پہ پڑی، اور پھر میری نظر پلٹنا بھول گئی۔ نور کی غلطی بس یہ ہے کہ جب میں نے تمہاری تصویر پہ ایرو بنایا اور یہ کہا کہ یہ ہو تم، تو وہ کچھ نہیں بولی، بس ایک ہارٹ کا ایموجی بھیج دیا، اور میں پتہ نہیں کیوں اتنا خوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد 8 دن اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، اور یہ 8 دن مجھے لگ رہا تھا کہ کاٹے نہیں کٹیں گے۔ میں ہزاروں کی تعداد میں اسے میسیجز کر چکا تھا، کہاں ہو، بات کیوں نہیں کر رہی ہو، اپنی اور تصویریں بھیجو، لیکن اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا۔ تمہاری تصویر پھر میں نے اپنی تصویر کے ساتھ لگائی، تمہاری تصویر ہزاروں بار میں دن میں دیکھنے لگا، اور ہر بار جی چاہتا تھا کہ بس دیکھتا رہوں۔ میں نے تمہاری بہت تعریف کی، اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ نور ہے، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بات کرنے سے کترانے لگی تھی۔ لیکن جب میں نے محبت کا اظہار کیا تب تک
میں بہت آگے نکل چکا تھا اور تب وہ انکار کرنے لگی۔ انہی دنوں میرے بڑے بھائی نے مجھے باہر جانے کا کہا۔ ان کے ان لاز وہاں پہ رہتے تھے اور میرے لیے وہ ایک گولڈن چانس تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ نور مجھ سے کترانے لگی ہے تو میں نے اسے بے وقوف بنا کے اس کا فون نمبر حاصل کیا۔ پھر میں اس سے باتیں کرنے لگا اور پھر میری ملاقات تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں ہو گئی۔ تمہیں اپنے سامنے دیکھ کے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا قسمت پہ کہ قسمت یوں مجھ پہ مہربان ہو سکتی ہے۔ مجھے لگا کہ تم وہی لڑکی ہو جو مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ میں نے تمہارا پیچھا کیا، میں نے تمہارا گھر دیکھ لیا، بس مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ تم کس گیٹ کے اندر گئی تھی، گرے یا بلیک۔ جب میں نے فون پہ یہ ساری باتیں بتائیں تب مجھے یہ پتہ چلا کہ جو فون پہ مجھ سے بات کرتی ہے وہ لڑکی کوئی اور ہے اور وہ تم نہیں ہو، تم اس کی دوست ہو۔ تب مجھے بہت غصہ آیا تھا، مجھے لگا تھا کہ وہ شاید جھوٹ بول رہی ہے۔ تب تک میرے پاس تمہاری کئی تصاویر ایسی بھی تھیں جو میں نے اپنی تصویر کے ساتھ ایڈٹ کی تھی۔ جب میں نے اسے یہ دکھائیں تو وہ گھبرا گئی، وہ اتنی زیادہ ڈر گئی کہ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اب میں بہت زیادہ نروس ہو کے رہ گیا تھا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے گی تو میں اس کے گھر آ جاؤں گا، تو مجھے یقین تھا کہ وہ یہ بات سن کے مجھ سے ملنے ضرور آئے گی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اپنا رشتہ بھیجا تو انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم لوگ بالکل ہمارے جیسے ہی تھے، نہ تم بہت زیادہ امیر تھی نہ میں بہت زیادہ۔ سارا مسئلہ یہ تھا کہ میرے یو کے جانے کی تیاری تقریباً مکمل تھی۔ مجھے یو کے جانا تھا، ورنہ میں اپنے والدین کو پہلے ہی فورس کر کے تمہارے گھر بھیج دیتا، لیکن میرے پیپر تھے اور میرے والد بالکل بھی میری نہ سنتے، اور پیپر ختم ہوتے ہی اگلے ہی دن کی میری یو کے کی فلائٹ تھی۔ اس لیے میں تم سے وعدہ لے کے گیا تھا۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑے گا۔ میں نے بہت کال کرنے کی کوشش کی، لیکن نور سم بند کر چکی تھی۔ جس آئی ڈی سے میں اس سے بات کرتا تھا وہ بلاک ہو چکی تھی، وہ ہر چیز ختم کر چکی تھی۔ میں صرف اس سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ کنزا سے کہنا کہ میرا انتظار کرے۔ یو کے میں نے 2 سال میں کافی کمپیوٹر کے ایڈوانس کورسز بھی کیے تھے اور چھوٹی موٹی جابز بھی کی تھیں تاکہ میرے پاس ایک اچھا ایکسپیرینس ہو سکے، لیکن یہ طے تھا کہ مجھے اپنے والد کا بزنس ہی آگے بڑھانا ہے۔ جاب کا میں نے نہیں سوچا تھا۔ جاب کے دوران ہی میری رافع سے بھی کافی ملاقاتیں ہوئیں، اس نے مجھے کافی سپورٹ کیا۔ وہ میرا دوست تھا اور بچپن کا دوست تھا، اور اسے پتہ ہے کہ میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کئی بار اس نے مجھ سے کہا بھی کہ اس کی تصویر دکھاؤ، لیکن میں سچ مچ تمہاری ساری تصویریں ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ واپس آتے ہی میرے سر پہ تم یہ بم پھوڑ دو گی۔ تم میرے ہی دوست کی منگیتر بن گئی۔ ایک بار بھی تمہیں میرا خیال نہیں آیا، تمہیں یہ یاد نہیں آیا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا میں نے تم سے وعدہ مجبوری میں کیا تھا، کیونکہ تم میری تصویریں ڈیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تم نے شرط رکھی تھی کہ میں تم سے وعدہ کروں، تب ہی تم میری تصویریں ڈیلیٹ کرو گے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ ایک لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے؟ تم شریف ہو نہیں ہو مجھے کیا پتا، جب تم میری تصویر کو اپنی تصویروں کے ساتھ ایڈٹ کر سکتے ہو تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو، اور جو کچھ آج تک تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں کیسے یقین کر لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں چاہ کے بھی تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تم نے آج تک محبت کے نام پہ مجھے صرف ڈرایا ہے، دھمکایا ہے۔ اب میرے سامنے شریف بننے کی کوشش مت کرو۔ میں چائے پی چکی تھی اس لیے اندر آ گئی۔ رات کو وہ بازار سے بریانی لے کے آیا، میں نے اپنے کمرے میں ہی کھانا کھایا، دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی اور سو گئی۔ اگلے روز جب میں اٹھ کے کمرے سے باہر آئی تو وہ گھر کی صفائی کر چکا تھا اور اب تیار ہو کے باہر ہی بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا چائے بنا دو گی یا بھوکا ہی نوکری کے لیے چلا جاؤں؟ میں نے کہا بھوکے ہی جاؤ گے، مجھ سے امید مت رکھو۔ میرا جواب سن کے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل لے کے چلا گیا۔ کچن میں تھوڑا سا چکن اور پیاز ٹماٹر اور چاول رکھے تھے، فریج تو تھا نہیں، اس لیے میں نے پلاؤ بنا لیا۔ کھانا کھا کے جب کامیار کے کمرے میں گئی تو سب کچھ بکھرا پڑا تھا، تولیہ کہیں، اس کے رات کے کپڑے کہیں، کنگا بیڈ پہ۔ میں چاہتی تو کمرہ صاف کر دیتی، لیکن میں نے نہیں کیا۔ میں نے کمرہ بند کر دیا۔ وہ شام کو واپس آیا تو خوش لگ رہا تھا،
مجھے دیکھ کے کہنے لگا میری جاب کنفرم ہو گئی ہے, کل سے جوائن بھی کر رہا ہوں. شکر ہے جاب مل گئی, اور پتہ ہے پے بھی بہت اچھی ہے. کچھ پکایا تم نے یا پھر؟ ہاں پلاؤ بنایا. یہ سن کے کہنے لگا گڈ, میں فریش ہو کے آتا ہوں. اپنا کھانا خود ڈال کے لانا, میں ٹیبل نہیں سجاؤں گی تمہارے لیے. میری بات سن کے اس کے چلتے ہوئے قدم رک گئے. جب اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ جوں کا توں تھا. تو ایک نظر مجھ پہ ڈالی, لیکن کہا کچھ نہیں. اپنے کمرے میں جا کے اپنی ٹائی اتار کے بیڈ پہ پھینکی. پتہ نہیں غصہ کسے دکھا رہا تھا. کلائی سے گھڑی اتاری, ڈریسنگ پہ پھینکی. الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا. کچھ ہی دیر میں نہا کے آیا, کچن میں گیا, اپنی پلیٹ میں پلاؤ ڈالا اور آ کے لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا. اس کے صوفے پہ بیٹھتی ہی میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. 2 دن سے میں نے ایک ہی جوڑا پہن رکھا ہے, تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا کیوں, کیا ہو گیا؟ میری ضروریات پوری نہیں کرو گے تم؟ جانتے ہو نا کیا لگتی ہوں میں تمہاری. میری ضروریات پوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. ہاں تو تنخواہ ملے گی تو لے دوں گا, ابھی جیب خالی ہے میری. کہا تو ہے میرے ٹراؤزر شرٹ پہن لو. ایک بڑی شال بھی ہے تمہارے پاس میری, وہ پہن لیا کرو اوپر سے. نئی جاب لگی ہے, ایک دم سے ایڈوانس تو نہیں مانگ سکتا نا. میں نے کہا تو یہ سب کچھ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا, نکاح کرنے کی تو بہت جلدی تھی تمہیں. اس کا ہاتھ پلیٹ میں رکا, چاول اس نے واپس پلیٹ میں ڈالے, ہاتھ جھاڑ کے دوبارہ سے کچن میں چلا گیا. شاید کھانا چھوڑ چکا تھا. کچن سے باہر آیا, مجھے گھورتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا. میں نے دیکھا تو کچن میں اس نے اپنی پلیٹ دوسری پلیٹ سے ڈھک کے رکھ دی تھی. پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے کچھ افسوس سا ہونے لگا. صبح کا گیا, 6 بجے واپس آیا تھا. کیا تھا میں کچھ دیر بعد لڑ لیتی, کم از کم کھانا تو کھا لیتا. پھر میں نے خود ہی کو جھٹکا, مجھے کیا ضرورت ہے ہمدردی کرنے کی, میری طرف سے بھوکا مرے. وہ رات کے 11 بجے واپس آیا, ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ تھے. وہ اس نے میرے پاس صوفے پہ رکھ دیا. اس میں تمہارے کپڑے ہیں. میں نے کہا کہاں سے لائے تم تو کہہ رہے تھے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں. کہنے لگا ہاں نہیں تھے, اپنے دوست سے بائک لی, وہ بائک چلاتا رہا, 5-6 ڈلیوریاں میں نے دی. اتنے پیسے ہو گئے کہ تمہارے لیے 2 جوڑے لے آیا ہوں. اور اس سے بات بھی کر لیے کہ شام 6 سے رات کے 12 بجے تک اس کی بائک چلایا کروں گا میں. آدھے پیسے اسے دوں گا, آدھے اپنے پاس رکھ لوں گا. جب میں نے شاپنگ بیگ کھول کے دیکھے تو سستے سے 2 جوڑے تھے. وہ کچن میں گیا, ہاتھ دھو کے اپنی وہی پلیٹ واپس لے کے آ گیا. میں وہ شاپنگ بیگ اٹھا کے اپنے کمرے میں جانے لگی. کنزا بات سنو. میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا. اگر اس 1 مہینے میں یہ ثابت کر دوں کہ میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں ایک بار بھی بلیک میل نہ کروں, تو کیا تم میری طرف سے اپنا دل صاف کر لو گی؟ میں نے کہا تمہاری وجہ سے جو میری بدنامی ہوئی ہے, تمہیں اس چیز کا احساس ہے. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری فیملی میں تمہاری اس عزت کو واپس اسی مقام پہ پہنچا دوں گا جہاں تم پہلے تھیں. لیکن بس یہ بتا دو کہ کیا تم؟ یہ کہہ کے چپ ہو گیا. میں نے بھی اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا. میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کہنا چاہتا ہے. میں اندر آ گئی, نہا کے کپڑے تبدیل کیے. جب باہر آئی تو دیکھا وہ اپنا کمرہ خود سمیٹ رہا تھا. اس کے بعد لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گیا. میں اپنے کمرے میں آ کے سو گئی. رات کے 3 بجے مجھے پیاس لگی. کمرے سے باہر آئی تو تب بھی وہ لیپ ٹاپ پہ ہی لگا ہوا تھا. میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو اس ٹائم؟ کہنے لگا کچھ لوگ ہیں, انہیں PDF بنا کے دینی تھی, اس کے مجھے پیسے ملیں گے, تم جاؤ جا کے آرام کرو. میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی. پتہ نہیں کیوں اس کے بارے میں سوچنے لگی. رات کے 3 بجے وہ آن لائن لوگوں کے چھوٹے موٹے وہ کام کر رہا تھا جس کے اسے کم سے کم ہی پیسے ملنے تھے, شاید 500, 200, 250, 300, اور وہ صبح کا اٹھا ہوا تھا. پھر میں نے خود ہی کو جھٹکا کہ مجھے اس سے ہمدردی نہیں کرنی چاہیے. جو کچھ اس نے کیا ہے وہ بہت بڑا کیا ہے. بہرحال میں سونے کی کوشش کرنے لگی. صبح وہ آفس جانے کے لیے جانے لگا تو کچن میں آ کے کھڑا ہو گیا. ایک ہی پتیلی میں پانی, پتی, چینی, دودھ سب کچھ ڈال چکا تھا. مجھے دیکھ کے کہنے لگا چائے پیو گی؟ مجھے تو ایسی ہی بنانی آتی ہے. میں نے کہا ویسے چائے بنانا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں. میں نے کپ شیلف پہ رکھے. کہنے لگا ایکچولی میں سب سے چھوٹا ہوں نا, بابا اور امی کا بہت لاڈلا ہوں.
اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ڈال لوں گا عادت۔ چائے اسی نے بنائی، اتفاق تھا یا پتہ نہیں کیا، لیکن چائے اچھی بنی تھی۔ میں نے اتنی دیر میں اسے انڈا فرائی کر کے دے دیا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے جا چکا تھا۔ شام کو بس آدھے گھنٹے کے لیے واپس آیا، جلدی سے کچھ کھایا پیا اور کہنے لگا میں جا رہا ہوں، دروازہ اچھے سے بند کر لینا، میں رات کو 12 یا 1 تک آؤں گا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کی یہی روٹین تھی۔ آفس سے آ کے کھانا کھاتا، پھر چلا جاتا، رات کو 1 بجے تک آتا، پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا اور 3 بجے تک لیپ ٹاپ پہ پتہ نہیں کیا کرتا رہتا۔ ایک بار بھی اس نے مجھے چھونے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کوئی ایسی بات کہی جس سے لگتا کہ وہ اپنے رشتے کا حق جمانا چاہتا۔ البتہ میرے لیے 6-7 جوڑے لا چکا تھا، گھر کی کئی چیزیں لا کے رکھ دیتا تھا، اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے جیسی تیسی بھی ہوتی تھی گھر کی صفائی کر لیتا تھا۔ ابھی تک اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ہاں، مجھے خود احساس ہوتا تھا تو میں اس کا کمرہ صاف کر دیتی تھی۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ مجھے اپنے کمرے میں آہٹ کی آواز سنائی دی۔ میرے کمرے کی کھڑکی چھت پہ کھلتی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے چھت پہ کوئی ہے، اور پھر مجھے یوں لگا جیسے میری کھڑکی کھلی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ میری تو گویا جان نکلی۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے کامیار کے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت وہ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا تھا، آنکھیں نیند سے چور تھیں، لیکن پتہ نہیں کیا کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اوپر کی کنڈی چڑھا دی۔ کہنے لگا کنزا کیا ہوا؟ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ چور چور کامیار، میرے کمرے میں چور گھس آیا ہے۔ یہ سن کے اس نے فوراً سے لیپ ٹاپ بند کیا، میرے پاس آیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ چور گھس آیا؟ میں نے کہا وہ کوئی لڑکا تھا، وہ جو کھڑکی چھت پہ کھلتی ہے وہاں سے اندر آیا تھا، اور میں بھاگ کے یہاں آ گئی۔ باہر کچھ قدموں کی چاپ بھی سنائی دینے لگی۔ کامیار نے الماری کھولی اور اپنی پسٹل نکالی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا تم اندر ہی رہنا، میں باہر جا رہا ہوں، جب میں کمرے سے باہر جاؤں تو تم اندر سے کنڈی لگا لینا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کہنے لگا مجھے دیکھنا تو ہے نا کہ باہر کون ہے۔ میں نے کہا نہیں تو تم باہر نہیں جاؤ گے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں ڈر لگ رہا ہے، میں ہوں نا۔ میں نے کہا نہیں تم باہر نہیں جاؤ گے، ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ میں بھی کوئی پسٹل ہو اور وہ تمہیں گولی مار دیں گے۔ نہیں، میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی۔ کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہوتا، میرے ہاتھ میں بھی تو پسٹل ہے نا۔ وہ دروازے کے پاس جانے لگا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ تمہیں میری قسم ہے تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم باہر نہیں جاؤ گے۔ باہر سے ہلکی ہلکی باتوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگا کیوں نہیں جاؤں گا، مجھے ایک دفعہ جانے تو دو، دیکھنے تو دو کون ہے۔ میں نے کہا نہیں تم نہیں جاؤ گے، ہمارے گھر میں کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ہے، کیا چرا لیں گے وہ لوگ۔ کہنے لگا اگر آج میں باہر نہیں گیا تو ان کی ہمت بڑھ جائے گی، وہ کبھی بھی تمہارے کمرے میں آ سکتے ہیں۔ آج تمہاری آنکھ کھل گئی ہے، کل نہ کھلی تو پھر۔ کنزا میرے پاس سب سے قیمتی تم ہو، اور میں تمہیں مزید کوئی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، ہٹو یہاں سے۔ میں نے کہا اگر تم سے گولی چل گئی اور تم سے کسی کا مرڈر ہو گیا تو؟ کہنے لگا اس میں گولی ہوگی تو چلے گی نا، میں انہیں صرف ڈرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب، پسٹل میں گولیاں نہیں ہیں؟ کہنے لگا نہیں، نکلی پسٹل ہے یہ، اصلی گولیاں ڈال بھی دیں گے تو چلیں گی تھوڑی۔ اس کی بات پہ میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا کامیار، یہ وہی پسٹل ہے نا جو تم نے مجھے دکھائی تھی اور مجھ سے نکاح کیا تھا؟ وہ نظریں چرا گیا، کہنے لگا ہاں یہ وہی ہے۔ میں نے کہا یعنی تم نے مجھے نکلی پستول دکھا کے مجھ سے نکاح کیا تھا؟ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے، میں تمہیں کوئی بدماش نظر آتا ہوں کیا؟ میرا باپ میری جان نہیں نکال دے اگر میں اصلی پسٹل رکھتا۔ ہاں لیکن یہ بالکل اصلی دکھتی ہے، جب تم ڈر کے میری بات مان سکتی ہو تو یہ بھی مان جائیں گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی سٹوپڈ گرل تھی، اس نے مجھے بیوقوف بنایا اور میں بن گئی۔ مجھے حیران پریشان وہیں پہ چھوڑ کے وہ کنڈی کھول چکا تھا، لیکن وہ نوجوان شاید کمرے کے بالکل باہر کھڑے تھے۔ جیسے اس نے کنڈی کھول کے دھیرے سے دروازہ کھولا، ایک دھکے سے دروازہ کھلا اور پھر وہ دونوں نوجوان کمرے میں آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں تیز دھار والے چاقو تھے، اور اگلے ہی لمحے ایک نوجوان نے اس کے بازو پہ چاقو سے وار کیا۔
یہ دیکھ کے میری چیخیں بلند ہوئیں۔ ان میں سے ایک نوجوان میری طرف بڑھا، لیکن کامیار نے پستول اسی نوجوان کے سر پہ رکھی جس نے اس پہ وار کیا تھا، اور مزید اس پہ وار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پستول دیکھ کے وہ ڈر گیا۔ وہ کہنے لگا نکلو یہاں سے ورنہ میں تم لوگوں کو گولی سے مار دوں گا۔ دوسرا نوجوان میری طرف آیا۔ کامیار کہنے لگا اگر تم نے میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو یاد رکھنا تمہیں گولی سے اڑا کے رکھ دوں گا۔ لیکن پہلا نوجوان شاید ہماری باتیں سن چکا تھا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا مجھے پتا ہے اس میں گولی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، کامیار نے وہی لوہے کا پسٹل اس شخص کے سر پہ 2-3 بار مارا۔ اس نوجوان کے سر سے خون نکلنے لگا۔ خون تو کامیار کے بازو سے بھی بہت نکل رہا تھا۔ دوسرا لڑکا کامیار کی طرف بڑھا، لیکن شاید وہ لڑنا جانتا تھا۔ زخمی ہاتھ کے ساتھ بھی وہ انہیں مار رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا تم اپنے کمرے میں جاؤ، دروازہ بند کرو، جاؤ یہاں سے۔ لیکن میں اپنے کمرے میں نہیں گئی، بلکہ میں مین دروازہ کھول کے باہر آئی اور چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ اسی بلڈنگ میں رہنے والے کئی نوجوان اور مرد اوپر آ گئے اور سب نے مل کے انہیں بہت مارا اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ ان میں سے 2 نوجوان کامیار کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں پیچھے سے رو رہی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو بازو پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ نیچے رہنے والا ایک نوجوان جو کامیار کے ساتھ گیا تھا کہنے لگا کہ بھابھی اس کے ہاتھ پہ بہت سے سٹچز آئے ہیں، اس کا خیال رکھیے گا۔ ساتھ میں اس نے میڈیسن کا شاپ پر مجھے پکڑایا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کے کہنے لگا میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں رو رہی ہو؟ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا مجھے بچانے کے چکر میں تمہیں زخم لگ گئے۔ کنزا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگا، لیکن میں نے کہا نہیں یہاں نہیں، تم میرے کمرے میں لیٹ جاؤ تاکہ میں تمہارا دھیان رکھ سکوں۔ لیکن یہ سن کے اس کا رنگ اڑا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا چکا تھا۔ نہیں نہیں تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے کہا کیوں جاؤں؟ اس وقت تمہیں میری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوا غلط تھا، لیکن تم نے میری خاطر یہ سب کچھ کیا ہے، میری عزت بچائی ہے اور میری جان بچانے کے لیے اتنے زخم کھائے ہیں۔ تم چلو کمرے میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ جیسے ہی میں اس کا ہاتھ پکڑنے لگی تو وہ کئی قدم پیچھے ہٹا۔ نہیں کنزا، ہمارے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں رہ سکوں۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے، اور پھر جو سچائی اس نے مجھے بتائی، میرا جی چاہا کہ میں اپنی جان لے لوں، کیونکہ